کتنا بابرکت ہے وہ نکاح جو اللہ کے گھر میں کیا جائے، اللہ کے گھر میں ایجاب و قبول کیا گیا، احکم الحاکمین کے گھر میں آئے، اللہ کو گواہ بنا کر یہ نکاح کیا گیا، اللہ کے گھر میں آ کر نکاح کیا گیا، یقیناً برکتیں ملیں گی، یقیناً رحمتیں ملیں گی، یقیناً یہ نکاح بابرکت رہے گا۔ اللہ کے نبی کی بھی خواہش تھی، حضرات صحابہ کرام کا طریقہ بھی تھا، آج لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا، آقا کے اس فرمان کو چھوڑ دیا، اس لیے فساد ہے، اس لیے نکاح میں برکت کوئی نہیں، لڑائی جھگڑوں سے نکاح کی ابتدا ہے۔ آقا مدنی کے اس حکم پر عمل کرو، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ جب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد لڑکا لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آ گیا، ایک لڑکی کو اپنے گھر میں لے کر آیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔ اب لڑکے کو بھی یہ چاہیے اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائے، اب میری ایک ماں نہیں میری دو ماں ہے، لڑکے کو چاہیے اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھائے، میرا ایک والد نہیں اب میرے دو والد ہیں، جیسے میرا والد بھی قابل احترام ہے، میرا سسر بھی قابل احترام ہے، میری ماں وہ میرے لیے قابل احترام، میری ساس بھی میرے لیے قابل احترام ہے۔ جب اپنا ذہن یہ بنائے گا انشاءاللہ برکت رہے گی، فساد سے بچا رہے گا۔ بچی کو بھی ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے، آج کے بعد اس نکاح کے بعد میری بھی دو مائیں ہیں، میری اپنی ماں وہ بھی میری ماں ہے، میری ساس بھی میری ماں ہے، جیسا میرا والد میرے لیے قابل احترام، میرے خامد کا والد وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہے، جیسے میں نے اپنی ماں کی خدمت کی اس ماں کی بھی خدمت کروں گی، جیسے میں نے اس کی اطاعت کی اس کی بھی اطاعت کروں گی، جیسے میں نے اس سے دعائیں لی اس سے بھی میں دعائیں لوں گی، میں نے اسے بھی راضی کیا اسے بھی میں راضی کروں گی، اس کی بھی ڈانٹ ڈپٹ کو سنتی رہی، اگر یہ ناراضگی کا اظہار کرے گی ماں سمجھ کے برداشت کروں گی، اپنی ماں کی کڑوی باتیں بھی سنی، اگر یہ ماں کہہ دے گی تو کوئی بات نہیں کیونکہ یہ بھی ماں ہے۔ اگر ذہن ایسا بن گیا جیسے میں نے اپنے والد کا احترام کیا، اپنے والد کی خدمت کرتی رہی، یہ بھی میرا والد ہے، یہ بھی میرے والد کے درجے میں ہے، یہ ذہن رکھ کے بچی نے قدم گھر میں رکھا، یہ ذہن بنا کر گھر میں آئی، انشاءاللہ گھر جنت بن جائے گا، زندگی سکون والی بن جائے گی۔ اگر بیٹی کی نظر یہ ہو، آنے والی عورت کی نظر یہ ہو، میں اپنے پاؤں کے نیچے سسرال کو رکھوں گی، ایک کہے گی دو سناؤں گی، ان سے میرا کیا لینا دینا، میرا تو صرف خامد سے لینا دینا ہے، اس سے محبت نہیں آئے گی، گھر میں امن نہیں آئے گا، گھر میں سکون نہیں آئے گا، بلکہ فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا۔ جیسے اپنے ماں باپ کی عزت کو عزت سمجھا، اپنے خامد کے ماں باپ کی عزت کو بھی عزت بناؤ۔ اپنے ماں باپ کے ذریعے سے انسان بڑی بڑی بلندیوں پہ چلا جاتا ہے، ساس سسر کی خدمت کی وجہ سے بھی بیٹی اور بیٹی کو دعائیں ملیں گی۔ آج تو نے خدمت کی، کل کو تیری اولاد بھی تیری خدمت کرے گی۔ آج تو نے ان سے نظر کو پھیر لیا، آج تو نے ان کے بیٹے کو ان سے الگ کر دیا، تو نے آج اس خواہش کو ظاہر کیا میں تیری ماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، تیرے باپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچنا، کل کو تجھ پہ بھی یہ وقت آنے والا، اللہ تجھے بھی اولاد عطا کرے گا۔ اگر تیرے بیٹے نے یہ کہا میں تیرے ساتھ، اگر تیری بیٹی کی بیوی نے کہا میں تیری ماں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں، بتا تجھ پر کیا گزرے گی، میں تیرے باپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، بتا تجھ پر کیا گزرے گی۔ اسلام نے ایک حسین ہمیں مزاج دیا ہے، مل جھل کر رہو، پیار محبت کے ساتھ رہو، سسر بھی قابل احترام ہے، والد بھی قابل احترام ہے۔ اگر دونوں نے یہ سوچ بنا لی انشاءاللہ یہ زندگی جنت بن جائے گی۔ اگر یہ سوچ بن گئی، اللہ کرے بن جائے ہر بچہ اور بچی کی، میں یہ بات پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ یہی زندگی جنت بن جاتی ہے۔
یہ میری ماں ہے، یہ میرے خامد کی ماں ہے، دونوں میرے لیے قابل احترام ہے۔ دیکھیں اپنی ماں کی بھی تو سنتے ہیں نا، کون سی ماں ساری زندگی لاڈ سے رکھتی، کبھی کبھی ڈانٹتی بھی ہے؟ ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، کبھی ماں بھی اور بہت زیادہ بھی ڈانٹتی ہے، اپنا والد بھی تو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، تو بھئی خامد کے ماں باپ وہ بھی تو ماں باپ ہے۔ اور اس کو اللہ پاک نے دیکھیں کتنا قابل احترام بنایا، فرمایا جیسے تو اپنی ماں کو ماں کہتی تھی، اپنے خامد کی ماں کو بھی ماں کہا کر۔ کہتے ہیں نا ماں، اب زبان سے تو کہے ماں اور دل میں ہو چور، زبان سے تو کہے میری ماں اور دل میں ہو کہ میں نے کون سی اس کی ماننی ہے، تو نافرمان ہے نا۔ آج تو نہیں کرے گی تو کل تیری کوئی نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک ایسا وقت ہے جو انسان پر پلٹ کر واپس آتا ہے، جیسا کرنا ہے ویسا ہی بھرنا ہے، کیونکہ اولاد اللہ اس کو بھی دے گا۔ جب یہ خود اس جگہ پر آ کر کھڑی ہوگی تو پھر اس کے کیا جذبات ہوں گے۔ آج اس کے خامد کے ماں باپ اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں کل کو اس نے آگے کھڑے ہونا ہے۔ آج تم ان کو سہارا دو، ان کو محبت دو، کل تمہاری اولادوں میں یہ محبت دے گی۔ تو نے آج کسی کے بیٹے کو اس سے جدا کر دیا، کل تیرا بیٹا تجھ سے جدا ہو جائے گا۔ ایسے ایسے گھر کے معاملات، کہانیاں اور ان کے رونے، یقین مانیے ماں باپ کونوں میں بیٹھ کے روتے ہیں۔ 25-30 سال جس بیٹے کے ساتھ رہے، آج بیوی آدھے سال لے کر چلی گئی، اور وہ ماں کیسے زندہ رہے گی؟ وہ کیسے اپنے آپ کو دلاسا دے گی جو 20-25 سال اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی ہے، دن رات اس کے ساتھ گزارتی رہی ہے، 2 دن میں آ کر سارے گھر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور تو نے تو آ کر اس گھر میں محبت پھیلانی تھی، تو نے تو آ کر اس گھر کے نظام کو مزید بہتر کرنا تھا۔ اللہ کرے بیٹیوں کی یہ ذہن، یہ ماں باپ کی ذمہ داری سمجھانا ہے کہ بیٹی تو نے جا کر گھر کو توڑنا نہیں ہے، گھر کو بنانا ہے۔ گھر توڑنے کے لیے تھوڑی آتی بیٹی، وہ تو بنانے کے لیے آتی ہے۔ اس کو تو بنانے کا سمجھ کے جانا چاہیے کہ میں نے اس گھر کو جانے سے جنت بنانا ہے، میں نے اس کو خوبصورت بنانا ہے کہ میری ساس میرا سسر مجھ سے خوش رہے اور دوسروں کو بھی کہیں کہ اللہ نے بڑی پیاری بہو دی ہے ہمیں، دوسرے بھی تمنا کریں۔ میں ایک بات اور کہہ دوں، بڑی بیٹیاں ہیں، سب کی، ہماری بھی ہیں، آپ کی بھی ہیں، میں کسی کی تھوڑی مخالفت کر رہا ہوں، میں تو آپ اپنی بچیوں کی بھی کر رہا ہوں، آپ کی بھی کر رہا ہوں، سب کی بہنیں ہیں۔ اگر بہن بیٹی کسی ساس سسر کسی کی بھی بدنامی کرتی ہے، برائی کرتی ہے، حقیقت ہے کہ اس بچی کی اپنی عزت گرتی ہے۔ وقتی طور پہ تو لوگ لذت لیتے، اچھا تیرے ساتھ یہ ہوتا ہے، تیرے ساتھ، حقیقت میں اس کی اپنی عزت گرتی ہے۔ کل کو وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہتی، انہی لوگوں کے سامنے کھڑے ہوگی تو وہی کہے گا تو پتہ تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے، آج تو ہمارے سامنے کھڑی ہوگی بولتی۔ یہ اپنی عزت بیچنا ہوتی ہے، ان کا کیا بگڑے گا، وہ تو اپنے گھر بیٹھے۔ اگر اچھے خیالات، اچھی محبت لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کرے تو اس سے اس کی اپنی عزت بڑھتی ہے۔ یار کتنی خوش قسمت ہے، کتنا اچھا گھر ملا اس کو، کتنے پیارے طریقے سے رہ رہے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں، اور وہ اپنی گھر کی بچیوں کو بھی کہتے ہیں فلاں بہت خوش ہے، وہ بڑی آرام کی زندگی گزار رہی ہے، اور ہمارے گھر میں فساد پھیلا ہوا ہے۔ لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کا نام بنتا ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے۔ کبھی برائی کرنے سے عزت نہیں ملتی، اچھائی کرنے سے ہمیشہ انسان اوپر ہو جاتا ہے۔ اس کو اپنا ماں باپ سمجھو اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کے اسے بناؤ، انشاءاللہ وہ قابل احترام اور بنے گا۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، جیسے اس آنے والی بچی کے لیے ضروری ہے گھر کو سمجھے، ساس سسر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ ہماری لیے پریشانی کیا ہے؟ بھئی ساس سسر کو بھی یہ چاہیے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ کوئی سوچنے میں کوئی بھار پڑتا ہے؟ کیا پڑتا ہے؟ بھئی جیسے ہم نے اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے، یہ بھی ہماری بیٹی ہے، اور یہ ایسی بیٹی ہے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ہمارے لیے ہمارے گھر میں آئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں تو میرے خیالات کیا ہوتے ہیں کہ میری بیٹی کو وہاں جا کر عزت ملے۔ ہوتا ہے نا بھائی صاحب کا، بولو بھی ہوتا ہے نا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات سمجھا دوں، اللہ کا مجھے بھی آ جائے، آپ کو بھی، کوئی ہمارے گھر بن جائے کچھ۔ ہم اپنی بیٹی کو رخصت کریں، بہن کو رخصت کریں، کیا سوچتے ہیں کہ اس کا گھر جنت ہو، اس کی خدمت، اس کے لیے عزت ہو، اس کے ساس سسر والے اس کا احترام کریں، اس کی پوری عزت کریں، ہوتا ہے نا سب کے۔
جب اپنی کے لیے جذبات ہیں، جب تم کسی کی لے کر آتے ہو تب یہ جذبات کیوں نہیں ہوتے؟ جیسے میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے میری تمنا یہ ہے کہ میری بیٹی کو عزت ملے، تم بھی تو کسی کی بیٹی کو عزت دو۔ تم یہ خواہش کرو کہ اس کی ساس اس کے ساتھ ماں بن کے رہے، تو بھی تو ماں بن کے رہے۔ میں تو خواہش کروں کہ میری بیٹی کے ساتھ وہاں اچھا سلوک ہو، اور میں کسی کی بیٹی کے ساتھ جانوروں جیسا کروں، تو ہماری بیٹی کو کہاں سکون ملے گا؟ وہی جو کریں گے وہ وہاں اس کا بدلہ دے گی بیٹی۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرنا یہ اپنی بیٹیوں پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ اس کا بدلہ وہاں جا کے اترتا ہے۔ پھر وہ بیٹیاں سوچ رہی تھی پتہ نہیں میں نے کیا کیا۔ وہ جرم ماں باپ کا ہوتا ہے، وہ کوتاہی ماں باپ کی ہوتی ہے، جسے اولاد برداشت کر رہی ہوتی ہے، آگے جا کے بیٹیاں رو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ماں باپ نے کسی کی بیٹی کو رلایا، اس کی بیٹی کو آگے رلایا جا رہا ہے۔ وہ سوچ رہے تھے میں تو سارا دن کام بھی کرتی ہوں، پھر بھی مجھے ڈانٹ ڈپٹ، پھر بھی میرے بھائی جب جیسا تمہاروں نے کیا ہے اس کا وبال وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک حسین ماحول